یہ جو چھپ کر کیا گیا صدقہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے یہ انسان کو سوء الختام سے بچاتا ہے، بری اینڈنگ سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، ناگہانی موت سے بچاتا ہے۔ خوب صدقہ کیا کریں، خوب صدقہ کیا کریں، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ صحابہ کے لیے آتا ہے کہ راتوں میں گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور غرباء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے لیے آتا ہے خاموشی سے ان گھروں کے باہر جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کے گھروں کے باہر کھانا رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اناج رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، سیکرٹ صدقہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماضی میں ایک شخص تھا جس کو چھپ کر صدقہ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات میں نکلے گا اور کسی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ ہمارے شہر کی طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پر تو جس کے ہاتھ میں چراغ ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی اس کی جو ہے وہ لالٹین ہوتی تھی، اس کے پاس روشنی ہوتی تھی، ادروائز تو پچ ڈارک ہوتا تھا، صرف آسمان پر ستارے اور چاند کی روشنی ہوتی تھی، وہ بھی اگر فل مون ہو تو، ورنہ تو اندھیرا ہوتا تھا۔ تو لوگ چلتے ہوئے بس ایک سایہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے فیصلہ کیا کہ یہ رات میں جائے گا اور چھپ کر صدقہ کرے گا۔ اس میں آتا ہے تصدق اللیل علی زانیہ، اس نے کیا کیا، اس نے اندھیرے میں ایک پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ جب صبح اٹھا اور شہر میں گیا تو لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں، اس نے سنا لوگ باتیں کر رہے تھے کہ تمہیں پتہ چلا رات میں کسی نے زانیہ کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ یہ گھر گیا، اس نے اللہ سے دعا کی اور کہا اللہم لک الحمد، اللہ میں نے تو صرف آپ کے لیے صدقہ کیا تھا مگر یہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ پہ چلا گیا۔ تو اس نے ارادہ کیا وہ اگلی رات پھر جائے گا اور پھر چھپ کر صدقہ کرے گا۔ اگلی رات پھر گیا، اب جب اس نے صدقہ کیا فاصبح یتحدث تصدق علی غنی، صبح اٹھ کر پتہ چلا کہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایک انونیمس انسان تھا رات میں اور آپس میں ہنس رہے تھے کہ لو بتاؤ ایک امیر کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلا گیا۔ وہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوا، اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ کیا میرا صدقہ قبول نہیں ہو رہا، آج پھر صدقہ کروں گا۔ تیسری رات میں پھر نکلا اندھیرے میں اور خاموشی سے اس نے ایک ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، تصدق علی السارق، سارق کون ہوتا ہے، چور، اب اس نے ایک چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ اب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے خیال آتا ہے چور بھی کتنا جینوئن تھا، یعنی چور نے صبح سب کو بتا دیا کہ ایک شریف آدمی رات میں میرے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلا گیا۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں تو آپ کو معاشرے کی خوبصورتی نظر آتی ہے، چور بھی صبح اٹھ کے بتا رہا ہے کہ کسی نے مجھے صدقہ دے دیا۔ تو لوگ اس شخص پھر مذاق اڑانے لگ گئے کہ پھر کوئی انونیمس آیا تھا اور اس نے چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا۔ اللہم لک الحمد، یہ انسان جو تھا یہ بہت زیادہ ہی اب جو تھا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی الغنی وعلی السارق، اللہ میری چیریٹی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے تو 3 دن صرف آپ کی رضا کے لیے چیریٹی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کو بتانے کے لیے بھیجا کہ تم نے جو بھی صدقہ کیا، زانیہ کو، غنی کو اور چور کو، قبلت، سب قبول کیے گئے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زانیہ کے ہاتھ پہ اس نے صدقہ رکھا، کیا پتا اس کا پیور مال، اس کا پاک مال اس زانیہ کو توفیق دے دیتا کہ وہ زانیہ آئندہ اپنے اس پروفیشن کو چھوڑ دیتی۔ غنی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، وہ تو خود غنی تھا تو وہ غنی اس کو فردر صدقہ کر دیتا تو اس شخص کو دوہرا ثواب ملتا۔ چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا تو کیا پتا چور کو احساس ہو جاتا کہ میرے پاس مال کمانے کے لیے چوری کے علاوہ بھی آپشن ہے۔ جب اللہ رزق دینا چاہتا ہے تو خاموشی سے ایسے ہی پکڑا دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا۔ آپ نے زین العابدین کا نام سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن۔ زین العابدین کے لیے مشہور تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ بات ڈسکلوز ہوئی جو کتابوں میں ملتی ہے کہ ہر رات تقریباً 100 گھروں کے باہر مدینہ میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ بڑی بڑی بوری اناج کی اٹھا کے کسی غریب کے گھر کے باہر رکھایا کرتے تھے۔ وہ تو جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا گیا تو ان کے شولڈرز کے اوپر بوری اٹھانے کے، بوجھ اٹھانے کے نشانات سے پتہ چلا۔